جنات کی کیا نشانی ہوتی ہے؟ مطلب کیسے ان کو پہچانا جاتا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ پلکیں نہیں جھپکتے، کچھ لوگ کہتے ہیں وہ آنکھوں میں دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو ہپنوٹائز کر لیتے ہیں. کیا فرق ہوتا ہے؟ انسانی شکل میں بیسیکلی یہ بہت کم آتے ہیں، کیونکہ جنات کی عمر ہزاروں سال ہوتی ہے. جب کوئی جنات اپنے آپ کو مطلب زندگی کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے تو وہ انسانی روپ میں آتا ہے یا اپنی شکل بدل دیتا ہے. کیونکہ جب وہ جنات اپنی خاص شکل میں ہوں گے تو وہ کسی کو نظر نہیں آتے. اگر وہ بچھو کی شکل میں آ جائے، انسان کی شکل میں آ جائے تو پہچانے جاتے ہیں اور مارے جاتے ہیں. انسان کی شکل میں بہت کم آتے ہیں. یہ لوگوں نے اپنی طرف سے پھیلا دی ہیں باتیں کہ وہ پلکیں نہیں جھپکتے، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. وہ صرف عامل بندے کے پاس آتے ہیں انسانی شکل میں، اور اس کی خاص پہچان ہوتی ہے جب وہ آئیں گے تو ان کے جسم میں ہڈی نہیں ہوتی. سب سے بڑی نشانی جو کوئی بھی نہیں بتاتا ہے، ان کے جسم میں ہڈی نہیں ہوتی. اگر آپ ان سے ہاتھ ملائیں گے تو اس میں ہڈی نہیں ہوگی. جب انسانی شکل میں آتے تب بھی؟ تب بھی ان کی جسم میں ہڈی نہیں ہوتی ہی نہیں ہے ان کے جسم. تو جنات ویسے کیا نارمل جیسے انسان کھاتے پیتے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں انہیں میٹھا پسند ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں ان کی خوراک لکڑی ہے، ہڈیاں. کچھ بھی کھاتے ہیں. جو انسان کھاتے ہیں وہ سب کچھ کھاتے ہیں. یہ حدیث میں ہے کہ وہ ہڈیاں اور جو جانوروں کا گوبر ہوتا ہے اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہ سب چیزیں کھاتے ہیں. وہ حضور پاک علیہ السلام نے اس وجہ سے فرمایا تھا کیونکہ جب ہم کوئی ہڈی پھینکتے ہیں نا تو اس پہ جنات کے پاس ایک خاص قسم کی دعا ہے. جب ان کو کوئی ہڈی ملتی ہے نا تو اس پہ دعا پڑھتے ہیں اور خاص قسم کو اس کے اوپر گوشت آ جاتا ہے جسے وہ کھاتے ہیں. آج تک یہ مسئلہ بنا ہوا ہے، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ جنات اور ہڈی کا کیا چکر ہے. ہڈی تو بڑی ہوتی ہے، ہم جنات نہیں دیکھتے. تو ان کے پاس ایک خاص دعا ہوتی ہے، وہ ہڈی کے اوپر پڑھتے ہیں تو وہ ہڈی کے اوپر گوشت آتا ہے جسے وہ استعمال کرتے ہیں. کافی عرصے سے آپ کا انٹریکشن بھی ہے تو ایک سوال نا کبھی کلیئر نہیں ہو پاتا کہ جنات کی ٹائپس کیا ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جنات الگ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں شیطان کچھ الگ چیز ہے، کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ پریاں الگ ہیں، چڑیل الگ ہے اور دیو الگ ہے. تو کیا سارا جو ہے ان میں فرق ہے؟ بالکل اس میں فرق ہے، کافی فرق ہے. شیطان جو ہے یہ لوسیفر کی اولاد ہے. شیطان وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی مخالفت کرنے پر جنت سے نکالا تھا. وہ شیطان ہے، وہ ابھی تک زندہ ہے. ابلیس کی بات کریں ابلیس، آپ؟ میں اس کی بات کر رہا ہوں. اس کا جو نواسا تھا وہ حضور علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا تو وہ فوت بھی ہو گیا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت میں ہے. اس کے بارے میں ہمیں حدیث ملتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے حدیث ملتی ہے وہ جنت میں. باقی جو جنات کی بات کر رہے ہیں، جس طرح انسانوں میں مسلمان ہیں، کافر ہیں، یہود ہیں، نصارہ ہیں، اس طرح جنات میں بھی اسی طرح کے طبقے ہیں. جو شیطان کا ساتھ دیتے ہیں وہ شیطانی جنات کہلاتے ہیں. جو مسلمان ہیں یا عیسائی ہیں یا مطلب تھوڑا شرارتیں نہیں کرتے، نقصان نہیں پہنچاتے، تو وہ عام جنات ہیں. لیکن جنات اور شیاطین میں بہت زیادہ فرق ہے. پھر یہ بھوت، پریاں، دیو، چڑیل، ڈائن، یہ کیا چیزیں؟ جنات کا جو مادہ ہے وہ جنی کہلاتی ہے. وہ پریاں یا چڑیل وہ بالکل نہیں ہوتی، یہ ایک الگ قسم ہے. جو بھوت ہے، بھوت اصل میں لفظ غلط ہے. یہ اصل میں جو انسان کے ساتھ ہمزاد ہوتا ہے یہ اس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے. یہ سنسکرت زبان کا لفظ ہے، ہندی کا جو مطلب انڈیا میں بولی جاتی ہے، ہمارے پڑوسی ملک میں. باقی جو پری ہے، پری الگ مخلوق ہے. چڑیل جو ہے یہ الگ مخلوق ہے. چڑیل بیسیکلی ایک عورت کے روپ میں زیادہ تر رہتی ہے. اس میں اپنی جو ہے سیکسول پاور، اس کے لیے اس میں بہت زیادہ ہوس ہوتی ہے. اس کا اور ٹارگٹ ہی نہیں ہوتا، بس یہ ہمیشہ دلہن کے روپ میں رہے گی. اور جو پری ہوتی ہے، پری کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی سوائے اس کے کہ کوئی جادو کے ذریعے کسی پہ مسلط کر دے، ورنہ پری کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی. اور دیو؟ دیو کا جنات کے ساتھ آپ ایسے سمجھیں کہ ایک جن جو ہے نا وہ 70 انسان کی طاقت رکھتا ہے. تو ایک دیو جو ہے وہ 70,000 جنات کے برابر ہے. اگر 70,000 جنات میرے پاس ہوں گے اور میرے مقابلے میں ایک دیو آئے گا نا تو دیو میرے سے زیادہ طاقتور ہے. فرشتے اور موکل کے بعد اللہ تعالیٰ کی کائنات میں اگر کوئی طاقتور مخلوق ہے تو وہ دیو ہے. آپ کا تعلق پشاور سے ہے نا، تو آپ مختلف جو پاکستان کے ایریاز ہیں وہاں پہ کیسز بھی ڈیل کرنے جاتے ہیں. میرا یہ آپ سے سوال ہے کہ سب سے زیادہ جنات کہاں کس جگہ پر پائے جا سکتے ہیں؟ اور جو لوگ باتیں کرتے ہیں کہ اگر ہم 2 لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں تو ہم سے ڈبل تعداد میں یہاں پہ جنات ہیں، یہ بات سچ ہے؟ نہیں، یہ تو سچ نہیں ہے. بس وہ لوگوں کو کچھ عقیدے اس طرح کے مل گئے یا کچھ جہل علماء ہو گئے جو
جاتے ہیں ڈھونگی بابوں کے پاس، وہ ان کو ڈرا دیتے ہیں کہ آپ کے ساتھ یعنی جنات ہر ہوتا جگہ ہے۔ جنات نہیں ہر ہوتے؟ جگہ جنات نہیں ہوتے، ہر جگہ ان کا عمل دخل بھی نہیں ہوتا۔ اب اگر کوئی بولتا ہے کہ روڈ پہ جنات رہتے ہیں، سڑک کے کنارے جنات رہتے ہیں، تو یہ تو بات غلط ہے نا۔ ان کو بھی اپنی زندگی پیاری ہوتی ہے۔ اگر کسی کے پاؤں کے نیچے آ کر ان کا بچہ مر سکتا ہے تو گاڑی کے ذریعے بھی مر سکتا ہے۔ اسی طرح ہر جگہ پہ جنات نہیں ہوتی، یہ ڈونگی بابے ہوتے ہیں جو اس طرح کے مشہور کرا دیتے ہیں، نفسیات پہ حملہ کرتے ہیں، لوگوں کو ڈراتے ہیں، باقی اس طرح ہر جگہ پہ نہیں ہوتے۔ تو پھر کیا ٹھکانا ہے ان کا؟ ان کا ٹھکانہ جو گھر خالی پڑا رہے، جس گھر میں زیادہ خواتین سر سے دوپٹہ نہ کرتی ہوں، یا جس میں کمرہ کوئی خالی ہو جہاں پہ آنا جانا بہت زیادہ کم ہو۔ باقی ویرانوں میں، جنگلوں میں ان کے زیادہ ٹھکانے ہیں۔ جو سب سے زیادہ ٹھکانے ہوتے ہیں وہ پہاڑوں میں ہوتے ہیں، دریا کے کنارے پہ بہت زیادہ ٹھکانے ہوتے ہیں۔ باقی جس جگہ پہ نہر کے کنارے لوگ گوشت پھینکتے ہیں وہاں پہ چڑیلیں زیادہ رہتی ہیں۔ چڑیلیں زیادہ چڑیلیں، رہتی ہیں۔ جنات کام ہوتے ہیں، وہاں پہ چڑیلوں کا بسیرا زیادہ ہوتا ہے۔ جو آپ نے فرسٹ جنات کی حاضری کروائی تھی، جی، کیسے کروائی تھی؟ جنات کی حاضری ہوتی کیسے ہے؟ کیسے بلاتے ہیں کسی جن کو جنات کی بلانا ہے؟ حاضری کی دو قسمیں ہیں، ایک غیر مسلم جو استعمال کرتے ہیں، ایک جو مسلم استعمال کرتے ہیں۔ غیر مسلم کا ہوتا ہے وہ شیطان سے طاقت لیتے ہیں، اپنے شیطان کے ساتھ ان کا معاہدہ ہوتا ہے، وہ خاص قسم کے ان کو اپنا شیطان کی کیسا معاہدہ؟ وہ شیطان ان کو ٹارگٹ دیتا ہے کہ آپ نے یہ کلیئر کرنے ہیں تو اس کے بعد میں آپ کا معاہدہ جو ہے اس میں لکھا ہوتا ہے کہ میں آپ کی مدد کروں گا۔ پھر شیطان اپنے چیلے ان کے ساتھ لگا دیتا ہے، اگر ان کو کوئی مدد کی ضرورت ہوتی ہے وہ شیطان کے چیلے کو حکم دیتا ہے اور وہ اس جنات کو حاضر کرتے ہیں۔ کیسے کام کروائے جاتے ہیں ان سے؟ ان سے اگر میرے پاس، میں تو مسلمان ہوں، لیکن اگر کوئی پنڈت ہے تو وہ بولے گا، آپ نے جو اس کے پاس جنات کا چیلا ہوگا، شیطان کا چیلا ہوگا، وہ بولے گا کہ آپ میرا یہ کام کرو کیونکہ آپ کا جو باس ہے میں نے اس کا یہ کام کیا ہے، تو اس کو پھر مجبوراً وہ کرنا پڑتا ہے۔ وہ اس جن کو پکڑ کے حاضر کرے گا، اس کو بولے گا کہ اب آپ کا آنا ضروری ہے۔ دنیا میں بھی ایسے کون سے کام ہیں جو شیطانی جنات کے ذریعے کروائے جا رہے ہیں آپ کو لگتا ہے؟ اس میں تو اب آپ جس طرف دیکھیں جنات کا ہی سارا عمل دخل ہے، شیطان کا عمل دخل ہے۔ یہ پوری دنیا شیطان کی مرید ہو پڑی ہے ابھی تو۔ مثلاً آپ سیاست دیکھ لیں، آپ گھریلو حالات دیکھ لیں، کسی کے جو بھی دیکھیں، ہر طرف شیطان ہی شیطان نظر آئے گا۔ کیونکہ حدیث میں ہے کہ قیامت کے قریب جو جنات ہیں نا، حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرے بھائی سلیمان علیہ السلام کے دور میں کچھ جنات ایسے تھے جو ان کے قابو میں نہیں آ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے کچھ جماعت اتاری تھی، تو انہوں نے اس کو قابو کر کے ان جنات کو سمندروں میں جو جزیرے ہیں، جو اس طرح کے ویرانے تھے، وہاں پہ باندھ دیا تھا۔ قیامت کے قریب جو حالات ہوں گے نا، وہ ان کی وجہ سے ہوں گے، کیونکہ وہ نکلیں گے، انسانی روپ میں آئیں گے اور حالات خراب کریں گے، اس طرح کا قرآن پڑھیں گے، اس طرح کی عبادت کریں گے کہ لوگ سمجھیں گے کہ ان سے تو زیادہ عبادت کسی کی بھی نہیں ہے، خود کو کافر سمجھیں گے ان کی عبادت دیکھ۔